اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ جی۔ آج میں جو آپ کو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں بہت کمال کا عمل ہے دشمن کے حوالے سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ہمارا عملیات کر کے یا پھر وظائف کر کے شیطانی عملیات، جادو، یہ وہ، تو سفلی علم وغیرہ یا یہ وہ جو بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حد تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال دیا، ہماری توقیر کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، مالی طور پر بھی ہم اتنا تنگ دست ہو چکے ہیں، فقر و فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں اولاد کے حوالے سے۔ کیونکہ جب یاد رکھیے گا کہ دشمن جب وار کرتا ہے، دشمن کوئی بھی ہو، سر یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو چاہے وہ زبان سے تنگ کرتا ہو، چاہے وہ اپنی طاقت سے تنگ کرتا ہو، چاہے وہ آپ کو پیسوں کی طاقت یا کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ چاہے وہ آپ کو جادو سے، شیطانی عملیات سے تنگ کرے یا آپ کو اس طریقے سے اپنی طاقت کے زور پہ، تو دشمن جب حملہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے انسان کی زندگی کا بالکل جیسے جنازہ نہیں نکل جاتا، اس طریقے سے انسان اگر دشمن کی زد میں آ جائے۔ تو میں آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس سے سب سے پہلے تو دشمن کی سوچ بند ہوگی۔ سوچ بند کرنا دشمن کی ضروری کیوں ہوتا ہے؟ دشمن کی سوچ بند کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے، سب سے پہلے جو سا ہے عملیات کے اندر دشمن کے حوالے سے معاملات کیے جاتے ہیں کہ اس کی سوچ بند کر دی جائے، کیونکہ جب تک وہ سوچتا رہے گا آپ کے بارے میں تب تک وہ آپ کے اوپر حملہ کرتا رہے گا، چاہے وہ طاقت کے زور پہ کرے، مثلا اس نے آپ کی پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، یا شوہر پہ قبضہ کر لیا ہے کسی خاتون نے، یا پھر آپ کی اولاد کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب وہ آپ کا دشمن کی سوچ میں آپ کے خیالات رہیں گے تب تک آپ جون سا ہے وہ سے نجات نہیں حاصل کر سکیں گے، اور اگر اس کی زبان آپ کے خلاف چلتی رہے گی تو تب تک بھی آپ اس سے جون سا ہے وہ حفاظت یا اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے جون سا ہے یہ عمل ہے جی جنات کا عمل ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں نیک جنات کا بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے لیے ہم نے ان کو ہدیہ بھی دینا ہے ایک گوشت کی ہڈی کا۔ تو طریقہ کار آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد دشمن آپ کا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس میں 27 عدد آپ نے کالی مرچیں لینی ہے، اور سیاہ رنگ کا آپ نے ایک جون سا ہے وہ کپڑا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو عمل کو کیسے کرنا، اور ایک گوشت کی ہڈی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، گوشت لے لیں آپ، گائے کا، بیف، یہ ہونا ضروری ہے، اونٹ کی مل جائے یا پھر آپ کو گوشت کی ہڈی مل جائے اونٹ کی، یا پھر گائے کے گوشت کی یا بڑے گوشت کی، بیف میں سے کسی کا بھی مل جائے، تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس اونٹ کی بھی نہیں ہے اور گائے کی بھی نہیں ہے تو پھر آگے آپشن ہی ہے، آپ ایسے کر لیں، آپ ویسے کر لیں، آپ مرغی کی لے لیں، آپ بکرے کی لے لیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے پھر چیزیں جو اس عمل کا طریقہ کار ہے وہ اصل میں آپ لوگ خود گنجائش نکلواتے ہیں عاملین سے، جب آپ عاملین سے رابطہ کر کے جی ہم ایسے نہیں کر سکتے جی، پھر عامل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جاؤ آپ ایسے کر لو، پھر ایسے کر لو، بھی عامل کے بس میں نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو ایک آپشن دیتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ جو اصل طریقہ کار ہے اسے فالو کرنا چاہیے، اگر وہ آپ کو کہتا ہے نہیں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کے مطلب کلائنٹ ہے، یا آپ اس سے تعویذ لے رہے ہیں، یا آپ اس کو معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار چلا نہ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے چلو یار نسبت میں ہے، دوستی میں ہے، اپنے تعلقات میں ہے، تو ٹھیک ہے چلو اس کو ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو۔ تو یہ آپ جو ان سے دوسرا راستہ یا تیسرا راستہ عامل سے نکلواتے ہیں یہ نہ نکلوایا کریں۔ اگر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے تو جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسے فالو کیا کریں، اس سے آپ کو 110% رزلٹ ملتے ہیں۔
تو اب یہ عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بات یاد رکھیے گا کیونکہ یہ جناتی عمل ہے، اس عمل کو مرد و خواتین کر سکتے ہیں، ڈر خوف والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو آپ نے طریقہ کار سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں آپ نے پلٹ کرنی ہے۔ اصل عملیات کی دنیا کے اندر سب سے طاقتور جو چیز ہوتی ہے وہ پلٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پلٹ کیسے کرنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر اس نے شیطانی دھاوا بولا ہے یا آپ کو وہ زبان سے تنگ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ کے پاس اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہوں گی جنات کی صورت کے اندر، یا وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہوں گی نا۔ دیکھیں آپ صاحب نسبت ہیں اگر، تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ہونے والا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ صاحب نسبت میں رہتے ہوئے آپ عمل کیا کریں۔ تو عملیات کی دنیا کے اندر نسبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس سے تربیت بھی حاصل ہوتی ہے، روحانی فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو روحانی نسبت قائم کرنے کے لیے آپ نیت کر لیں۔ اگر آپ کی کہیں نسبت نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ میں اپنی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ ہمیں اس وظیفے میں یا اس عمل میں روحانی طاقتوں کے ذریعے کامیاب فرما۔ میں نسبت قائم کرتا ہوں یا نسبت قائم کرتی ہوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ سونے پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار سے۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ الفاظ اگر آپ پیچھے پیچھے دہرا لیں گے تو آپ کی نسبت بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ جو مکمل ویڈیو دیکھے گا جسے روحانی اجازت ہے اور لائک کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے، اور لائک کرتے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، کرنا چاہیے۔ مختصر سر یہ ہے کہ اب اس عمل میں طاقت بہت زیادہ ہے، تو پلٹ کا عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ نے ظہر کی نماز سے عصر کے دوران، یعنی کہ اس ٹائم پہ کرنا ہے، آپ نے عمل کو اس ٹائم پہ کرنا ہے، اور دفن اس کپڑے کو اور 27 عدد کالی مرچوں کو اور ایک گوشت کی ہڈی کو یہ اکٹھا نہیں رکھنا، یعنی کہ 27 عدد کالی مرچیں لے کے آپ نے سیاہ کپڑے میں بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہڈی ہے گوشت کی اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، لیکن آپ نے دفن جون سا ہے وہ سیاہ کالی مرچ اور کالے کپڑے کو زمین میں دفن کر دینا ہے، کسی باہر اجاڑ بیابان جگہ میں، قبرستان میں یہ عمل نہیں کرنا۔ تو جو گوشت کی ہڈی ہے وہ آپ نے وہیں قریب ہی کہیں رکھ دینی ہے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کا طریقہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے۔ آسان ہے جی بالکل۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، حصار بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس میں لازم نہیں ہے کہ جس نے عمل کیا ہے وہی باہر جا کے دفن کر کے آئے۔ مطلب آپ نے کوئی بہن ہے، کوئی خاتون ہے، اس نے عمل کیا ہے تو یا مرد ہے کوئی، اس نے عمل کیا، وہ کسی اور سے رکھوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کو بھیج دے کہ آپ جا کے ایسے ایسے دفن کر دے اور ہڈی رکھ دے، ٹھیک ہے۔ عمل تو آپ کا مکمل تب ہی ہو جائے گا جب آپ کپڑے کی گرہ باندھیں گے۔ اب عمل کو سمجھنے کا آپ کوشش کریں تاکہ آپ کو عمل میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور عمل میں کسی قسم کی رجت نہ ہو، اور پریشانی کا آپ کو کسی قسم کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا تو حصار لگانا ہے۔ حصار بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں آپ کو اندرونی حصار بھی لگانا ہوگا اور بیرونی حصار بھی لگانا ہوگا۔ حصار لکھ لیجئے کاپی پہ، کیونکہ تھوڑا سا حصار کا طریقہ سمجھنا ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلے جو آپ نے حصار باندھنا ہے اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ اچھا، یہ حصار لگاتے وقت نا اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، حصار میں حفاظتی ہوتے ہیں معاملات، تو آپ نے جون سا ہے وہ صرف اور صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ، یعنی کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم لکھ لیا، آپ نے پڑھ لیا نا، تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی آپ نے 3 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 2 3، ٹھیک ہے جی۔ 3 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی، پڑھ کے اپنے سامنے والے یعنی کہ سامنے کی طرف دم کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کو آپ نے 3 ٹائم اپنی دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 ٹائم آپ نے پھر دوبارہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آپ نے اپنی بائیں سائڈ پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کو چاروں طرف سے حفاظت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اپنی بیک سائڈ پہ آپ نے دم کرنا ہے، پیچھے کی طرف آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ نے 5ویں دفعہ پھر آپ نے
سورہ اخلاص 4 دفعہ ہو گیا نا، سامنے کی طرف، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، پیچھے کی سائڈ، بیک سائڈ، سامنے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ سامنے بھی ہو گیا، دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، پیچھے سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اب 5ویں مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ سورہ اخلاص 3 ٹائم میں پڑھنا ہے نا، 3 مرتبہ۔ اب لاسٹ میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھ کے اب آپ نے دونوں ہاتھوں پہ یوں دم کرنا ہے، اور اس طرح دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ پھیرنے کے بعد آپ نے اس جو پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اپنے پاس، اس پہ آپ نے دم کرنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے وہ آپ نے پانی پی لینا ہے۔ پہلے آپ نے چند قطرے اس میں سے نکال کے اپنے سر پہ ڈالنے ہیں، اپنے چہرے پہ ڈالنے ہیں، اپنے جسم پہ لگانا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے جی۔ کپڑوں کے مطلب آپ مطلب آپ نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا ہے، اور وہ کوشش کریں کہ جسم پہ آپ اس پانی کا مساج کریں، یعنی کہ یہ چہرے کی جیسے جلد ہے اس طریقے سے آپ جتنا بھی ہو سکے آپ کو۔ تو لباس پہ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد افسار۔ اچھا، یہ افسار آپ یہ عمل آپ پلیتی میں تو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے میں آپ کو طریقہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ عمل پاکی پلیتی میں کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل پلیتی میں ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ اگر آپ پلیتی میں عمل کریں گے تو بہت سخت شدید ترین قسم کی آپ کو رجت ہوگی۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا معاملہ ہے، لیکن میرا مقصد جون سے ہے وہ وظائف دینے سے پہلے میں کہتا ہوں حفاظت ضروری ہے، رجت سے بچ جائیں، اور اس کے بعد آپ عمل کامیابی سے کریں، پوری شرائط پہ عمل کر کے آپ عمل کریں، اور پوری شرائط سمجھنے کے لیے ویڈیو بھی آپ کو پوری دیکھنی ہوگی، جو میں نے پوری چیزیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں پیچھے آگے، وہ ساری چیزوں کو آپ فالو کریں۔ اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا آثار لگا لیا، آثار لگانے کے بعد آپ نے جون سے ہے 27 عدد 27 کالی مرچ لینی ہے، چھوٹے چھوٹے کالی مرچ کے دانے ہوتے ہیں، وہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ کالی مرچ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ دانہ مکمل ہونا چاہیے، کئی دانے نا بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، پورے 27 آپ کے وہ دانے ہونے چاہیے کالی مرچوں کے۔ وہ کالی مرچ آپ نے 27 لے لینی ہے، اور ایک سیاہ کپڑا آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور 27 کالی مرچیں آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، کپڑے کے اوپر نہیں رکھنی۔ اب ایک کالی مرچ کے اوپر آپ نے 27 مرتبہ ہی سورہ لہب پڑھنی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ 27 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس دانے کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ ایک دانہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے کالے کپڑے کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہر دانے کے اوپر آپ نے 27 مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ نے دم کر کے وہ رکھ دینی ہے۔ رکھنے کے بعد جب 27 دانوں پہ 27 مرتبہ، ہر دانے پہ 27 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ لہب، 27 ٹائم ہر دانے پہ، اور 27 دانوں پر 27 دانے جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر آپ نے جب اس پڑھائی کو مکمل کر لینا ہے تو سارے دانے آپ کے کپڑے کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ایک دن کا ایک ٹائم کا یہ عمل ہے۔ اب آپ نے اس کپڑے کی گرہ لگاتے وقت اب آپ نے نیت کرنی ہے زبان سے، الفاظ سے، کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، یہ میں نے عمل کیا ہے فلاں بن فلاں کے لیے۔ اب اس کا اور اس کی والدہ کا وہاں پہ آپ نے نام لے کے آپ نے کہنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس کی زبان بندی ہو، یا میں یہ چاہتی ہوں، مطلب یہ اس کا اس سے پیچھا چھوڑ دے، یا اس سے رشتہ توڑ دے، یا اس سے یہ کر دے، وہ کر دے، ناجائز حرام رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی آپ دشمن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ الفاظ بول کے فوراً گرہ باندھ دینی ہے۔ ہو سکتا ہے تو کالے کپڑے کے ساتھ اوپر سے دھاگا، کالے دھاگے سے، کالے کپڑے پر کالے دھاگے سے اس کا منہ بھی اوپر سے باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو آپ نے فرسٹ ٹائم آپ نے اثار پڑھا ہے، وہی اثار دوبارہ آپ نے پھر دوبارہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اثار کا اگر ہاتھ گیلا ہے تو وہ کپڑے کو نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا۔ اثار کا ایک قطرہ بھی پانی کا اس کپڑے کے اوپر نہیں گرنا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ نہ ہی آپ کے ہاتھ پہ اثار کا پانی لگا ہوا ہونا چاہیے، گیلا گیلا تری ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے، خشک ہونے چاہیے ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تو کیوں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تو پھر بات آگے نکل جائے گی، اشارہ کافی، اب سمجھے آگے۔ اب وہ آپ نے جو ان سے پاس آپ کے گوشت کی ایک ہڈی پڑی ہوگی، آپ نے اس ہڈی پہ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ دم کرنا ہے، نہ پھونک لگانی ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا،
نہ پڑھائی کرنی ہے نہ نیت کرنی، کچھ بھی، صرف آپ نے اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ کے یہ جو آگے والی انگلیوں کے پوٹے ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں، یہ آپ نے صرف گوشت کی ہڈی کے اوپر اس طرح رکھ دینے، رکھ کے اس گوشت کی ہڈی کو اور کپڑے کو آپ نے باہر بھجوا دینا ہے، خود چلے جائیں یا کسی کے ہاتھ بھیج دیں۔ وہ آپ نے اجاڑ بیابان جگہ پہ جا کے تھوڑا سا آپ نے زمین میں وہ کیا کہتے ہیں سوراخ کر لے، ٹویا نکال لیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ تھوڑی سی جگہ بنا لیں جہاں پہ وہ سیاہ کپڑا دفن ہو جائے، تو وہ آپ نے وہاں پہ سیاہ کپڑے کو دفن کر دینا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہڈی کو وہیں پہ رکھ دینا، ٹھیک ہے، رکھ کے آپ نے واپس آ جانا۔ اب آپ کے دشمن کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، مطلب جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کے دشمن کا معاملہ 7 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں، 11 دن میں ہو گیا، جو بھی آپ چاہتے تھے وہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہیں سے اس کپڑے کو دوبارہ نکلوانا ہے، نکلوانے کے بعد آپ نے پھر اسی کپڑے کا منہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا منہ کھولتے وقت آپ کا غسل ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جون سا ہے منہ کھولتے وقت سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اثار لگا کے، جو میں نے اثار بتایا ہے ابتدا میں، وہ اثار لگا کے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اپنے اس وقت آپ کے ہاتھ وہ اثار والے پانی کے ساتھ گیلے ہونے چاہیے۔ جب آپ نے اس کو دفنانا ہے تب گیلے نہیں ہونے چاہیے، جب نکالنا ہے تب آپ کے ہاتھوں پہ وہ پانی نہ ہو تو وہ پانی بار بار لگاتے رہے، پھر آپ نے اس کپڑے کو کھولنا ہے اور چلتے ہوئے پانی میں آپ نے روانہ کر دینا کام مکمل ہونے کے بعد۔ اس طریقے سے آپ عمل مکمل ہو جائے گا، دشمن سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور رجت سے آپ کی مکمل حفاظت ہو جائے گی، واپس آپ پر پلٹ بھی نہیں ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی، اور آپ کے دشمن سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ ناجائز حرام کام کے لیے اگر آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کی سزا اللہ کے حضور بھی ملے گی، اس دنیا میں بھی۔ ناجائز حرام کام کے لیے نہیں کرنا، جائز کام کے لیے کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی مدد